أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وما اور نہیں قدرو انہوں نے قدر کی اللہ اللہ تعالی کی حق جس طرح حق ہے قدری ہی اس کی قدر کرنے کا اذ جب قالو انہوں نے کہا ما نہیں انزل نازل کی اللہ اللہ تعالی نے علی بشر کسی انسان پر من شیء کوئی چیز قل کہہ دیجئے من کس نے انزل نازل کی الکتاب کتاب الذی وہ جو جاء لائے بھی اسے موسیٰ علیہ السلام نورن نور وہدن اور ہدایت للناس لوگوں کے لیے تجعلونہ تم بنا دیتے ہو اسے قراطیس ورق ورق تبدونہا تم ظاہر کرتے ہو اسے وتخفون اور تم چھپاتے ہو کثیرن بہت سا وعلمتم اور سکھائے گئے ہو تم ما جو لم نہیں تعلمو تم جانتے تھے انتم تم ولا اور نہ آباؤکم آباؤ اجداد تمہارے قل کہہ دیجئے اللہ اللہ تعالی نے یعنی اتارا ہے نازل کیا ہے ثم پھر ذرہم چھوڑ دیجئے انہیں فی خوضہم اپنی بحث میں یلعبون وہ کھیلتے پھریں اور ان لوگوں نے اللہ تعالی کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ویسی قدر نہ کی، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ تعالی نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی،
آپ یہ کہیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے، جس کو تم نے ان متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم نہیں جانتے تھے اور نہ ہی تمہارے بڑے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے دیجئے۔ قدر کے معنی اندازہ کرنے کے، اور یہ کسی چیز کی اصل حقیقت جاننے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ مشرکین مکہ انکار کرتے تھے کتب کا، جس کے صاف معنی یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت ہی حاصل نہیں، ورنہ وہ ان چیزوں کا کبھی بھی انکار نہ کرتے۔ اس کے علاوہ اسی عدم معرفت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے، وہ نبوت اور رسالت کی معرفت سے بھی قاصر رہے، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ کسی انسان پر اللہ تعالیٰ کا کلام کس طرح نازل ہو سکتا ہے، جس طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ، کیا یہ بات لوگوں کے لیے باعث تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر وحی نازل کر کے اسے لوگوں کو ڈرانے پر مامور کر دیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا بَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا، ہدایت آ جانے کے بعد لوگ اسے قبول کرنے سے اس لیے رک گئے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو، ایک انسان کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔ ہم پہلے بھی ماشاءاللہ یہ پڑھ چکے ہیں۔ تو اب یہ اعتراض بنتا ہی نہیں، کیونکہ یہ فیصلے اللہ کے ہیں۔ ہم انسانوں کی مرضی تو ہم انسانوں پر نہیں تھوپ سکتے، تو اللہ تعالیٰ کو کیسے ہم روک سکتے ہیں یا مشورہ دے سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ اسی خیال کی بنیاد پر اس بات کی نفی کی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو ان سے پوچھو موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس نے نازل کی تھی۔ یہود سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اس کتاب کو متفرق اوراق میں رکھتے ہو، جن میں سے جس کو چاہتے ہو ظاہر کر دیتے ہو اور جن کو چاہتے ہو چھپا لیتے ہو، جیسے رجم کا مسئلہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو چھپانا۔ اب یہاں بعض مفسرین نے پوری آیت کو ہی یہود سے متعلق قرار دیا ہے، اور اس میں سرے سے نبوت اور رسالت کا جو انکار ہے اسے یہود کی ہٹ درمی، ضد اور اناد پر مبنی قول قرار دیا ہے۔ گویا اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کی تین آراء ہیں، ایک پوری آیت کو یہود سے، دوسرے پوری آیت کو مشرکین سے متعلق، اور تیسرا یہ کہ آیت کے ابتدائی حصے کو مشرکین سے متعلق اور یجعلونہ سے یہود سے متعلق قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہود سے متعلق ماننے کی صورت میں اس کی تفسیر ہوگی کہ تورات کے ذریعے سے تمہیں بتائی گئی، بصورت دیگر قرآن کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ کی قدر کیا ہے؟ اس کی معرفت کا ہونا، اس کی قدر ہونا، اس کی عظمت کا احساس ہونا، شرک نہ کرنا، اللہ تعالی کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف نہ جھکنا، کسی اور کو وہ والا حق نہ دینا، صرف اللہ کو بڑا ماننا، اسی کو بڑا سمجھنا، اسی کی عبادت کرنا، ساری طاقت اسی کے پاس ہے، وہی زبردست ہے، اسی سے محبت کرنا ایسے جیسے کرنی چاہیے، اسی کی اطاعت کرنا، لوگوں کی پسند اور ناپسند کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف ایک اللہ کی اطاعت کرنا، صرف ایک اللہ کی بات ماننا، اسی سے ڈرنا، اسی کے حکم کو عام کرنا، رواج کو، فیشن کو، تجارت کو، دنیا داری کو نہیں، اسی سے ڈرنا، اللہ کی قوت کو مان لینا، جان لینا،
معاشرے کا رنگ ڈھنگ ہی بدل جائے گا اگر ہم ایسا کریں گے تو۔ پرندوں کو اڑنا کس نے سکھایا؟ مچھلیوں کو تیرنا کس نے سکھایا؟ سانپ کو رینگنا کس نے سکھایا؟ ہمیں جینا کس نے سکھایا؟ ہم کس کے آگے بچھے جا رہے ہیں اور کس کے پیچھے مرے جا رہے ہیں اور کیوں؟ ہماری عبادت، ہمارا رکوع، ہمارا سجدہ کیا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے؟ تمام تر مخلوقات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہی کلمہ بلند کرتی ہیں، تسبیح کرتی ہیں۔ تمام انبیاء کرام نے بھی اپنی اولادوں کو نصیحت یہی کی کہ مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اب بدقسمتی ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا بہت غلط اندازہ لگایا، قدر ہی نہ کی جیسے قدر کا کرنے کا حق تھا۔ جب کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا، اتنے پیغمبر بھیجنے کے بعد بھی یہ بات کہی جا رہی ہے، ان سے پوچھو کہ وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لائے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے تمہیں وہ علم دیا گیا جو تمہیں حاصل نہ تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دیجئے۔ اب جیسے ہم نے پچھلی آیت میں بھی پڑھا کہ تمام انبیاء تبلیغ کرتے تھے بے غرض، بے لوث، کسی سے کوئی انہیں اجرت کی توقع نہیں ہونی چاہیے تھی، نہ شکریہ کی، نہ تعریف کی، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے۔ لوگ پیسے کی وجہ سے، فیس کی وجہ سے، یہ ان کی کمزوری ہوتی ہے، رک نہ جائیں، صرف اللہ کی خاطر، اور اللہ تعالیٰ ہی بدلہ دیتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی خلوص کا اللہ تعالیٰ نے بہترین شکل میں بدلہ عطا فرمایا جو صدیوں پر محیط ہوگا۔ ہم لوگ فوری ریوارڈ چاہتے ہیں، انسٹنٹ ریوارڈ چاہتے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ صدیوں پر محیط ریوارڈ دے رہے ہیں، ایک کے بعد ایک پیغمبر بھیج رہے ہیں اور اپنی قدر سمجھا رہے ہیں، اپنی معرفت کروا رہے ہیں، اپنی طرف بلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا حق قدره إذ قالوا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔